تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، زمانہ کرب کے بستر کے پھر پہلو بدلتا ہے، کوئی دستے کرم زخم خوردہ دل پہ رکھ دیتا، نگاہیں منتظر پتھرا گئی ہے اے شب وعدہ، کوئی کشتی خبر سے کھینچ کر ساحل پہ رکھ دیتا، اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت میں ٹھوکر کھانے سے پہلے قدم منزل پہ رکھ دیتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ابھی اتنی کمزوری تو نہیں آئی ہے، سبحان اللہ۔ اس نیت سے بھی کہیں کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل کا تقاضا ہے کہ یہاں پر صرف ذکر سعید نیک باتوں کا تذکرہ ہو، اور آپ خاموش رہ کے بھی سن سکتے ہیں، بول کے بھی سن سکتے ہیں، لیکن جس نبی کی ہم بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں میلاد شریف کے نام پر، تو اس نبی کی بارگاہ میں حج کا موسم ہے، حجاج کرام مکہ سے حج کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، تو جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ مدینہ شریف میں جالی کے قریب پہنچ کر اپنی اپنی فریاد، اپنی اپنی بیتا، اپنے اپنے داستان ہر حاجی جا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب جو لوگ ہندوستان سے گئے ہیں اسے عربی نہیں آتی تو جا کے وہ ہندی لبو لہجہ میں بات کرتا ہے، کوئی حاجی بنگلہ دیش سے گیا ہوگا تو جا کے بنگالی میں بات کرتا ہے، کوئی کیرلا سے گیا ہوگا تو وہ ملیالم میں بات کرتا ہوگا، یعنی جو جس ملک سے جاتا ہے اسی ملک کی زبان کو بارگاہ نبی میں اپنی فریاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب مجھے بتایا جائے کہ اے حاجیوں، تم جو مصطفیٰ سے اپنی مادری زبان میں بات کر رہے ہو، تو کیا تیرا رسول کبھی بنگلہ دیش آیا تھا؟ کیا تیرا میرا نبی کبھی بھارت آیا تھا؟ کیا کبھی انگلینڈ گئے تھے، امریکہ گئے تھے کہ انگریزی میں بات کر رہے ہو اور ملیالم میں بات کر رہے ہو، گجراتی میں بات کر رہے ہو، ہندی میں بات کر رہے ہو، فارسی میں بات کر رہے ہو؟ آخر کس بنیاد پر اس نبی کی بارگاہ میں اپنی فریاد جب ایک حاجی بیان کرتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، سسکتے لبوں لہجے کے ساتھ ہونٹ کپاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بولنے کے الفاظ میں وہ بیان کی جادوگری نہیں ہوتی ہے، مگر آہوں کی زبان میں، سسکیوں کے انداز میں ہر حاجی اپنا حال دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ گجراتی والے گجرات والے گجراتی میں اپنی فریاد پیش کرتے ہیں، ہندی والے ہندی میں اپنی فریاد پیش کرتے ہیں، بنگالی زبان میں اپنی فریاد پیش کرتے ہیں۔ وہ حاجیوں تم لوگ جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان استعمال کر رہے ہو، کیا تیرا نبی کبھی تیری زبان سیکھنے آیا تھا؟ کیا تیرا نبی کبھی تیرا بھارت آیا تھا؟ آخر کس پر بولنے پر اپنی زبان استعمال کرتے ہو؟ تمام حاجیوں کا یہی کہنا ہے کہ مولانا یہ مسلمانوں کا پیدائشی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رب العالمین ہے، مصطفیٰ کو ایسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان کا خالق ہے، مصطفیٰ زبان سمجھنے والے مالک کل بنا دیا ہے آپ کو، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ بے شک۔ عجزم بابو شمیم صاحب کا لڑکا ہے، شمیم کا لڑکا نا، انہی کے لڑکے کا ختنہ ہے۔ آج تو بڑے دعوے سے شمیم کہہ رہا تھا میرا بیٹا، تو پوچھا بھائی کس کا ختنہ؟ کہ بولے میرے بیٹے۔ آج جیلر صاحب سے پوچھے کس کا ختنہ؟ کہتا میرے پوتے۔ جناب ہارون ممبر صاحب سے پوچھے کہ میرا پوتا۔ شان صاحب سے کہو کہ میرا بھتیجا۔ یہ سب آج دعویٰ کر رہا بچے دے میرا۔ کیوں بھائی آپ کہہ بھی سکتے تھے کہ نہیں بھتیجے کا، کہتا میرا بھتیجا۔
बाप कह रहा है कि मेरा बेटा, माँ कह रही मेरा बेटा, फूफू कह रही मेरा भतीजा, खाला कह रही मेरा बेटा, नानी कह रही मेरा नवासा, दादी कह रही कि मेरा पोता। सब इस बच्चे पे आज हक जता रहे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो फिर माँ का जाता है, बाप को खुशी होती है, तकलीफ के माहौल से माँ गुजरती है, मगर चच्चा खुश होता है, परेशानी माँ उठाती है, मगर दादा के चेहरे पे मसरत की निशानी जगमगाने लगती है। हर मुसीबत से माँ गुजरती है, चीज चक्कर दर्द है, हर परेशानी मुसीबत मसाइब और आलाम से एक माँ गुजरती है, मगर खुश होता है बाप। तकलीफ माँ उठाती है, बाप कहता है बेटा मेरा है, चचा कहता है भतीजा मेरा है, दादा कहता है पोता मेरा है, नाना कहता है नवासा मेरा है। बच्चा एक है, दावा करने वाले अलग अलग लोग हैं। पूछो साहब, जनाबे शहाबुद्दीन साहब से, आप इस बच्चे से इतना कह रहे पोता मेरा है, वो कहता है कि मुझे इस पोते से प्यार है। बाप से पूछो तुमने दावा किया, कहता मुझे बेटा से प्यार है। बच्चा से पूछो तुमने दावा किया, वो कहता भतीजे से प्यार है। इस बच्चे से मेरा मेरा का दावा वो करेगा जो बच्चे से प्यार करता है, बिलाशुबा सुन्नी नबी से प्यार करता है, कहता नबी मेरा है, अली मेरा है, हुसैन मेरा है, गौस मेरा है, खाजा मेरा है, रजा मेरा है। जो कहे मेरा है वो अपना है, आई तो सपना है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, हम लोग तरफ तो ये रिवाज चल गया है कि खतना में लोग बहुत तामझाम फैला देते हैं, हालांकि खतना बहुत सादगी से करना चाहिए। हक बात ये अकीका कीजिए, उसमें दोस्त अहबाब को बुला के खूब ज़ियाफत निकालिए, मगर खतना का प्रोग्राम में इस तरह नहीं चाहिए। एकदम सादगी के साथ सुन्नत रसूल अदा कीजिए, सादगी के साथ। और उस बच्चे की उम्र के लिए, इल्म के लिए, तमाम चीजों के लिए अपने गांव के जो आप जिसको समझते हैं मोतबर आलिम बुला के दुआ करवाइए। ये सादगी के साथ होना चाहिए, मगर हम लोग बड़ा तामझाम फैलाते हैं। और खास तौर से उस बच्चे की जान माल का सदका निकाला गया। सदका क्या करते हैं? बला को टाल देती है, सदका मुसीबत को टाल देती है। बस एक हदीस पेश कर रहा हूँ, गुफ्तगू मेरी खत्म। वो शॉर्ट में हदीस है, सुन लें आप, और सुन ले तो ये आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है। सरकार की बारगाह मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में मेरे सरकार मस्जिद नबी में जलवा फरमा है। एक सहाबी, बड़े गरीब सहाबी थे, और चेहरा भी उनका इतना बदरंग था, बदनुमा था, यानी जिसको हम लोग आज के दौर में कह दीजिए कलवा कलवा कहते हैं ना। गांव में नाम अगर है कलीमुद्दीन और वो काला है उसके अंदर, तो उसका नाम ही पड़ जाता कलवा, लोग नाम भूल जाते। तो एकदम काला कलवा सहाबी, गरीब सहाबी, वो मस्जिद नबी में सरकार की बारगाह में रहा करता था। एक दिन मेरे सरकार नमाज़े ज़ोहर पढ़ा के, तवज्जो है आपको? तवज्जो है, पूरे मजमा की तवज्जो है। सुभान अल्लाह कहिए तो जोर से आप लोग। अच्छा देखिए, तो बहुत जिंदा लोग हैं। अब थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अभी एनर्जी के लायक ये सब वो डाइट में होगा इंशाल्लाह। वो मेरे सरकार एक दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ा के मस्जिद में जलवा फरमा है। वो सहाबी नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के कोने में बैठे हुए, इस इंतजार में थे कि मेरे सरकार कुछ बयान फरमाएंगे तो मैं सुनूंगा। मोहब्बत देखें, आका कुछ बयान करेंगे तो मैं सुनूंगा। मेरे सरकार जोहर की नमाज पढ़ा के मस्जिद में बैठे थे। इस बीच में जनाबे जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। हज़रत जिब्रील आ गए, सलामी पेश किया बारगाह रसूल ने, और सलामी पेश करने के बाद मेरे आका से हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो आपका सहाबी बैठे हैं ना, ये कल ज़ोहर की नमाज के बाद मर जाएगा। कल ज़ोहर की नमाज के बाद इनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे सरकार ने सुना, मौत बढ़ा है, मरना सकता।
جبریل کہہ دی. اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ موت کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں. تو جبریل تم تو اللہ نہیں ہو. جبریل تم تو اللہ نہیں ہو، غیر اللہ. ان بد مذہب وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ جبریل نے کیسے بتایا کہ یہ کل مر جائے. موت کا حقیقی علم اللہ کو تو ہے، مگر اللہ جسے مطلع کرنا چاہے فرما دیتا ہے، جسے خبر دینا چاہے اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا ہے، مگر حقیقی علم اللہ ہی. جبریل یہ خبر لے کے آئے وہاں سے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا یہ کل ظہر کی نماز کے بعد مر جائے. جبریل بول کے چلے. میرے نبی نے اس صحابی کو بلایا. دل میں افسوس بھی ہوا آقا کا کہ یہ صحابی میرا دیوانہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. بلایا اور آقا نے پوچھا صرف آقا کو پتا ہے بنا ابھی کسی کو نہیں پتا کہ یہ مر جائے. میرے نبی نے پوچھا کہ میرے صحابی یہ بتا کہ تم زندگی کے 25 بہاریں دیکھ چکے، 25 سال کی عمر 25 بہاریں دیکھ چکے. تمہارے دل میں کوئی ایسا ارمان ہے جو اب تک پورا نہ ہوا؟ مرنے والے سے پوچھتے ہیں آخری خواہش نا. کہ مجرم سے بھی لوگ پوچھے تھے آخری خواہش بتا. نبی کو پتا ہے کل یہ مر جائے. اب نبی پوچھ رہے ہیں، وہ رؤوف الرحیم پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کوئی ارمان حسرت تمنا رہ گئی ہو کوئی ایسی جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو بتا. وہ ارمان وہ حسرت وہ تمنا میں تیرے پوری کراؤں گا. مصطفیٰ جان رحمت بڑے پیار سے پوچھ رہے ہیں کہ کل تو یہ مر جائے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں. اب وہ صحابی نے کیا کہا وہ سنیں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمنا ہے تو بہت ہے، آرزو بہت ہے، مگر 2 بڑی خواہش ہے میری، کاش وہ پوری ہو جائے. آقا نے پوچھا کیا وہ خواہش ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا غریب صحابی. یا رسول اللہ گھر میں غربت کا عالم یہ کہ آج تک میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا پایا. خود نہیں کھا کے زمانے کو کھلانے والا آ گیا لاج غریبوں کا بچانے والا. نبی پوچھ رہے ہیں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تک غربت کا عالم میرے گھر میں یہ کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. میرے دل میں تمنا ہمیشہ سے رہی کہ کاش مجھے حلوہ مل جاتا کھانے. غریبوں کی تمنا دیکھیے. گھر میں مرغن چرگن کھانے والوں کبھی پڑوسی کے دسترخوان جھانک کے دیکھ لیا کرو. مصطفیٰ کے سنت ادا کرنا. صرف نماز روزے پہ اسلام کو قید کرنے والوں محشر میں معلوم ہوگا کہ نماز روزہ تو کرنا ہی تھا، مصطفیٰ کے اخلاق اور سنت رسول ادا کرنے کا طریقہ سے وقت تھا. کئی پڑوسی کو دسترخوان میں جھانک لیا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج تک کبھی حلوہ نہیں کھایا، اس کا ذائقہ مزہ چکھا نہیں. یہ میرے دل میں تمنا ہے کہ کبھی مجھے حلوہ مل جاتا کھانے کی. آقا نے پوچھا دوسری خواہش بتا، دوسری تمنا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا غریب، میرا چہرہ دیکھ رہے کتنا بدرنگ ہے، کالا کلر کا. میں شادی کرنا چاہتا تو ہوں مگر کوئی مجھے لڑکی دینے کو تیار نہیں. دوسری بڑی تمنا یہ 2 تمنا یا رسول اللہ پوری ہو جاتی نا تو زندگی سے گلا شکوہ ہی ختم ہو جاتا. میرے آقا نے پوچھ لیا پتا ہے نبی کو کل یہ مر جائے. آخری خواہش پوچھا. اچھا آخری خواہش کون پوچھے گا؟ جسے خواہش کو پورا کرنے کا پاور ہو. آخری خواہش کون پوچھے گا؟ جسے پورا کرنے کا اختیار بھی ہو. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی نہیں کیا، کاش میری شادی ہو جاتی. میرے نبی نے فرمایا کہ تیری دونوں خواہش میں پوری کروا دیتا ہوں. دونوں خواہش. آقا نے بلایا صدیق اکبر. اب توجہ سبحان اللہ کی آواز آ جائے. آقا نے بلایا صدیق اکبر کو، بلایا عمر فاروق کو، بلایا عثمان غنی کو، بلایا مولا علی کو، چاروں خلیفہ کو بلایا. اور آقا نے پوچھا اس صحابی سے کہ تیرے محلے میں کوئی ایسی لڑکی ہے جہاں تو شادی کرنا چاہتا ہو اور اس سے شادی کرانے کو تیار نہیں. کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پڑوس میں
میرے خاندان کی ایک لڑکی تو ہے، مگر میں بہت کوشش کیا، بات نہیں بنی۔ آقا نے صحابہ سے کہا کہ جا اسے بلا لا، اس کے باپ کو بلا لا۔ لڑکی کے باپ کو بلا کے لایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ صحابی میں نے تیری لڑکی کی شادی اس صحابی سے کر دی۔ اب مصطفیٰ خود ولی بن گئے، تیری بیٹی کی شادی میں اس صحابی سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تیری رائے؟ اب وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ نے پسند کر لیا تو اب میری کیا ہمت میں انکار کر دوں۔ لڑکی کا باپ تیار، آقا نے فرمایا عمر سے، عثمان سے، علی سے، صدیق اکبر سے، عثمان سے کہا عثمان تم بڑے مالدار صحابی ہو، اس کے لیے شادی کے خرچے کا انتظام تم کو کرنا ہے۔ حضرت مولا حضرت صدیق اکبر اور عمر سے فرمایا کہ صدیق و عمر تم دونوں ان کے لیے حلوہ کا انتظام کرو، بہترین حلوہ بنواؤ۔ تیاری کے لیے حکم دے دیا۔ ایک صحابی سے کہا تمہارے گھر میں کوئی مکان خالی ہو تو ایک کمرہ دے دو۔ ایک شخص نے ایک کمرہ دے دیا ان کو۔ مجمع میں شادی ہوئی، مصطفیٰ نے نکاح پڑھایا۔ اللہ، صحابی کا نکاح مصطفیٰ پڑھوا رہے، اور نکاح پڑھانے کے بعد مسجد نبوی سے دولہا اور دلہن کو مصطفیٰ نے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا، اس کمرے میں ان لوگوں کو بھیج دیا۔ رات گزری، حلوہ بھی اس کے گھر میں بھیج دیا گیا، روٹی بھی بھیج دی گئی۔ وہ صحابی جس کے گھر میں حلوہ روٹی پکی آ چکی ہے، اس کی دوسری تمنا شادی کی وہ بھی پوری ہو چکی۔ دوسرے دن صبح میرے سرکار نے ایک صحابی سے فرمایا کہ سنو، آج نماز ظہر کے بعد جس گھر میں دلہا دلہن ہے اس کی گلی میں تم گھومتے رہنا، اس کی گلی میں گھومتے رہنا، جو ہی رونے کی آواز آ جائے فوراً میرے پاس آ۔ سن چکے نبی جبریل سے کہ کل یہ ظہر کے بعد مر جائے، آج ظہر کی نماز کے بعد اس کو مرنا ہے۔ خبر لے کے آنے والا جبریل ہے، جبریل خبر جھوٹی لے کے نہیں آتا، اور نبی مختار کائنات کی بارگاہ میں جبریل آگے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ظہر کے بعد مر جائیں گے۔ اب میرے سرکار نے ایک صحابی کو متعین کر دیا کہ تم اس کی گلی کا طواف کرتے رہنا، رونے کی آواز آ جائے، اس کی بیوی کی یا اس کے گھر میں پڑوسن کی کوئی آواز آ جائے، درد میں چیخنے کی آواز آ جائے، چلانے کی آواز آ جائے، فوراً میرے پاس تم دوڑ کے آ جانا، مجھے بتانا کہ ہاں اب رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے میرے سرکار نے اس صحابی کو بھیج دیا۔ بیٹھے مسجد نبی میں، بیٹھے رہے میرے سرکار، کان لگی ہے کہ اب وہ صحابی آتا ہوگا اور کہنے کے کہ یا رسول اللہ وہ مر گئے، آتا ہوگا کہنے کے کہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اسی بیچ اتنا وقت کٹ گیا کہ نماز عصر کی اذان ہو گئی، مسجد نبی میں عصر کی اذان ہو گئی۔ وہ صحابی لوٹ کے آ رہے ہیں، ساتھ میں وہ غریب صحابی بھی آ رہے ہیں، وہ صحابی جس کو آقا نے متعین کیا تھا وہ بھی آ رہے ہیں، ساتھ میں غریب صحابی بھی۔ پہلا آنے والا صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں 2-3 گھنٹہ گلی کا طواف کرتا رہا، مگر گلی سے اس کے کمرے سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، مسکرانے کی آواز آ رہی تھی، میاں بیوی کی خوشی میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی بیچ میں جو عصر کی اذان ہوئی، وہ غریب صحابی بھی مسجد میں تشریف لائے۔ میرے سرکار نے قریب بلایا کہ او صحابی ادھر آ، او صحابی ادھر آ، تجھے پتا ہے کہ آج کیا ہونے والا تھا؟ یہ بتا کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا، کون سا ایسا تم نے عمل کیا؟ تیری شادی بھی میں نے کروا دیا، حلوہ تم کبھی نہ کھائے تھے، حلوہ روٹی بھی میں نے بھجوا دیا، لیکن پھر بھی تم یہاں آ گئے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی، آج دن بھر کا تیرا عمل کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، آپ نے شادی کروا دیا، میں اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ
साथ मशगूलियत में मुब्तला हो गया, खुशी खुशी में रात गुजारा, लेकिन सुबह नहा धो के नमाज फजर पढ़ के यूं ही मैं सोचा था कि अल्लाह हलवा रोटी अब मैं खा लूं, सरकार ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। जिंदगी में कभी मैंने हलवा नहीं खाया था, आज मेरी रूह की तस्कीर होने वाली है, ज़बान का जायका मिलने वाला है, जिंदगी की तमन्ना पूरी होने वाली है। या रसूल अल्लाह, मैं हलवा रोटी लेके मियां बीवी बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे में एक साइल आ गया था, मेरे दरवाजे पे एक फकीर आ गया और आके कहने लगा कि है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझ भूखे को खाना खिलाए, मुझ भूखे को खाना खिलाए। या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में कभी हलवा नहीं खाया था, मगर मेरे दिल में आया कि मैं हलवा तो कभी और खा लूंगा। साइल आ गया है पुकारने के लिए, अल्लाह का वास्ता दे के मांग रहा है। मैंने पूरा हलवा उठाया, तमाम रोटियां उस साइल को मैंने दान कर दिया है, उसको मैंने सदका कर दिया है। वो फकीर जो हलवा रोटी लिया ना, तो हलवा रोटी लेने के बाद फकीर ने दुआ के लिए हाथ उठाया था, ए अल्लाह इसको जिंदगी की लंबी उम्र अता फरमा दे, ए अल्लाह इसे जिंदगी की खुशियां अता फरमा दे, ए अल्लाह तेरे भूखे बंदे को खिलाया है, ए अल्लाह इसके घर में बरकतों का नज़ूल फरमा दे। लंबी उम्र की दुआ मांग के फकीर चला गया था। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबी, आज ज़ोहर की नमाज के बाद तुझे मर जाना था, मगर राहे खुदा में सदका ने तेरी जिंदगी बचा दिया है, तुझे लंबी उम्र अता फरमा दिया है। सदका करोगे तो मुश्किलें हल हो जाएंगी, सदका करोगे मुसीबतें टल जाएंगी, सदका करोगे बलाएं टल जाएंगी। अरे रब की बारगाह में सदका करोगे तो अल्लाह ताला सदका के बदले में तेरे घर से मसाइब व आलाम के बादल को दूर फरमा कर रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। इसलिए बच्चों के नाम पर सदका कीजिए, माँ बाप के नाम पर सदका कीजिए, माँ बीमार हो जाए तो सदका कीजिए, बाप बीमार हो जाए तो सदका कीजिए, बीवी बीमार हो जाए तो सदका कीजिए। सदका वो ऐसी चीज होती है कि आप डॉक्टरों की दवाएं खाते हैं, दवाएं बाद में असर करती है, दुआएं पहले असर करती है। वो मोमिनों के ज़बान से जो दुआएं निकला करती है, अल्लाह ताला इन दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला हमारी उम्रों में इजाफा अता फरमाता है। इस बच्चे का कल खतना होने वाला है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बच्चे के उस नाजुक हिस्से के जख्म को जल्द से जल्द मुंतमिल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।